السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ آپ بتانے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو اور اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا اللہ، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، کھیت کھلیان سب سوکھنے لگے تھے، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا، مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لیتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات آدھی رات کو سب کعبہ کے پاس پہنچنا اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنے چچا ابو طالب کا جواب سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس چلا آؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔
اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، گرمی بہت زیادہ پڑنے لگی تھی، دن تپنے لگا تھا، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دیجئے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2 سے 3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور چھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، یہ پاگل پانی کہاں آیا ہے؟
यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो लोगों ने कहा, आप हमारे पीछे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। और वो 12 लोग पीछे नहीं गए। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग जो पहले ही थक हार गए थे, इसीलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे, उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगूं? तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ और उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।